السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے چینل دین کے پیغام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت پر مبنی ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ کسی نے کہا تھا کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نزہۃ الخاطر الفاطر میں ایک بڑا ہی پیارا اور محبوب واقعہ ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر رمضان کا مہینہ تھا اور حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے آستانہ پر موجود تھے تو ایک مرید حاضر ہوا اور اس نے حاضر ہو کر عرض کی، حضور آپ نے آج کا روزہ میرے گھر افطار کرنا ہے۔ تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید کی جو دعوت قبول کی اور فرمایا ٹھیک ہے آج میں تمہارے گھر روزہ افطار کروں گا۔ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا تو ایک اور مرید حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، حضور آج آپ نے میرے گھر روزہ افطار کرنا ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پہلے کسی کی دعوت کو قبول کر چکا اس لیے میں تمہاری دعوت کے لیے نہیں آ سکتا، اس لیے کہ روزہ جو افطار ہوتا ہے وہ مغرب کے وقت ہوتا ہے، غروب آفتاب کے وقت ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ حضور سیدی غوث اعظم نے اپنے نبی کی سنت مبارکہ پر عمل کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان بھائی دوسرے کو دعوت دے تو فرمایا دوسرا مسلمان اس کی دعوت کو قبول کرے۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آلریڈی پہلے کسی کی دعوت کو قبول کر چکا ہوں اس لیے میں تمہاری دعوت کو قبول نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی آج تمہارے گھر بھی آ جائیں گے۔ تو آپ نے اتنا پیارا یہ واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ 70 ایسے شخص تھے، ایسے مرید تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی اور یہ عرض کی، حضور آج آپ نے روزہ آج کا میرے گھر افطار کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ محبت اور خوشی والی بات یہ ہے کہ جب مغرب کا وقت ہوا تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک کے گھر میں تشریف لے کر گئے اور ہر ایک کے ہاں جا کر آپ نے روزہ افطار کیا۔ تو ہر مرید کو جب اس کے گھر میں اس کا شیخ آ جائے، اس کا مرشد آ جائے تو ہر ایک کو خوشی تو ہوتی ہے نا، تو ہر ایک کو خوشی تھی۔ جب مغرب کا وقت ہوا نا، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آستانہ مبارکہ پر تشریف لے کر آئے، مغرب کی جماعت ہوئی، آپ نے جماعت کروائی تو بعد میں نماز پڑھ کر ہر ایک سنگی اور مرید جو تھا ایک دوسرے کو دعوت دینے لگا، یعنی ایک کہنے لگا کہ آج مبارک ہو میرے گھر، آج میرے پیر و مرشد آئے تھے، آج میرے پیر و مرشد آئے تھے۔ تو دونوں میں بحث مباحثہ گفتگو چل رہی تھی تو تیسرا شخص کہنے لگا یار بات یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس لیے کہ حضور تو آج میرے گھر تشریف لے کر آئے ہوئے تھے۔ تو تیسرا چوتھے کو چوتھا پانچویں کو اعلیٰ حاصل قیاس حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں 70 کے 70 ایسے شخص تھے جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بحث کی اور یہ کہنے لگے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اس لیے کہ حضور میرے گھر میں تشریف لے کر آئے تھے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ولی ہوتا ہی وہ ہے جو ایک ہی وقت میں کتنی جگہ پر تصرف کرنا چاہتا ہو، یعنی ایک وقت میں وہ ادھر بھی موجود ہو اور دوسرے وقت میں وہ ادھر بھی موجود ہو۔ تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ ایک ہی وقت میں آپ 70 مریدوں کے یہاں تشریف لے کر گئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی طرح اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔